یہ تیرے رب کی اپنی عطا ہے، تیرے رب کا اپنا فیصلہ ہے، ہمیں اس میں کیا اشکال ہے؟ کیوں تو انکار کرتا ہے اس بات سے کہ وہ بنی آدم نہیں؟ ابھی تو کہہ رہا ہے وارث آدم صفت اللہ، وارث نوح نبی اللہ، وارث ابراہیم۔ تو پھر میرے محترم دوستو، نورانیت وہاں بھی ہے جہاں ان کی تخلیق اول ہے، نورانیت وہاں بھی ہے جہاں وہ کسی رحم میں ہے، نورانیت وہاں بھی ہے جہاں وہ کسی ہستی کی صلب میں۔ ان سب عوالم کا رب رب العالمین ہے، ان سب عالموں کا رب رب ہماری روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہم عالم ارواح میں رہے، پھر اللہ نے ہمیں کسی باپ کی صلب میں پہنچایا، اس صلب کا عالم جو ہے اس کا بھی رب اللہ ہے، پھر ہمیں کسی کی رحم میں پہنچایا، اس رحم کا رب بھی اللہ ہے، اور کوئی اس دنیا کا کونا نہیں بلکہ جو تھا وہ بھی، جو ہے وہ بھی، جو ہوگا، سب کا رب کون ہے؟ الحمد للہ رب ذرا رکوع میں جائیے، کیا پڑھتے ہیں؟ یہ ربی کیا ہوتا ہے؟ سبحانہ، وہاں کہا تھا پوری کائنات کا تو رب ہے، یہاں اقرار کر رہا ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اور اس طرح جب سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب ہے تو اعلیٰ ہے، میرا رب ہے تو ہی عظیم ہے۔ پھر دعائے قنوت میں چلا جاتا ہے ربنا، پھر اپنی بات فقط اپنی نہیں کر رہا بلکہ ہم سب کا تو رب ہے، وہ رب نہ قتل ہو سکتا ہے نہ شہید، اور جو شہید ہوتا ہے وہ رب العالمین۔ الفاظ کے جھنجٹ میں ڈال کر رب کے مفہوم کو کمزور کر رہے ہیں۔ جی حضرت یوسف نے اس عزیز مصر کو رب کہہ دیا تھا، ہم کیوں نہیں رب کہہ سکتے؟ شرم کر، وہ کون تھا؟ علی کون ہے؟ وہ کافر تھا، چونکہ حضرت یوسف اس وقت ظاہراً اس کے غلام بنا لیے گئے تھے اور وہ اس کو اپنا مالک یا اپنا آقا سمجھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ میرا رب ہے۔ رب بمانے آقا ہونا اور ہے، رب بمانے اللہ ہونا اور ہے۔ جو حضرت یوسف کا حوالہ دے کے علی کو رب کہنا چاہتا ہے، وہ علی کی عظمت گھٹاتا ہے، علی کی عظمت کو بڑھاتا نہیں ہے، علی کی عظمت کو گھٹاتا ہے۔ عزیز مصر کے مقام پر بول کر لفظ رب تو علی کو رب کہنے چلا ہے، تو سمجھتا ہے کہ لفظ رب کی کوئی شان ہے؟ کیا حضرت یوسف اس کو رب العالمین مانتے تھے؟ کیا اس کو رب السماء والارض مانتے تھے؟ کیا اس کو رب الشمس والقمر مانتے تھے؟ کیا اسے اپنا اس معنی میں رب مانتے تھے جس معنی میں اللہ رب ہے؟ وہی حضرت یوسف ہیں، قیدیوں کے درمیان کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے قیدیوں مجھے بتاؤ، بہت سارے ربوں کو ماننا بہتر ہے یا ایک وحدہ لا شریک کو ماننا بہتر ہے؟ اس لیے میرے تعلیم یافتہ دوستو، آپ سے یہ اپیل ہے، اپنے اذہان کو کھولو، لوگوں کی باتوں کا آپ خود آپریشن کرو، ہمیں مجبور نہ کرو۔ ہمیں تو پارٹی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، آپ کو کم از کم پارٹی نہیں دیا جاتا۔ ہمارا اتنا فریضہ ہے کہ ہم آپ کے ایمان کی حفاظت کی فریضے کو انجام دیں۔ کتنی مشکل سے بچایا ہے دین کو۔ چلتے چلتے حضرت امام حسین ایک منزل پہ آئے، سامنے سے کوفے سے ایک سوار آ رہا تھا، چاہا کہ اس سوار سے کچھ بات کروں، لیکن اس سوار نے امام کو پہچان لیا، اس نے اپنا رستہ چھوڑ دیا۔ کچھ اتنے دور ہو گئے تھے حسین سے کہ ملنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ پیچھے سے دو اور حاجی واپس آ رہے تھے، انہوں نے اپنا رستہ بدلا، اس سوار کو جا کے ملے۔ جب بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ خاندان دونوں کا ایک ہے، وہ بھی بنی اسد سے اور یہ بھی بنی اسد سے ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ کوفہ سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ کوفے کی آخری خبر کیا تھی؟
تو جو جملہ اس کی زبان پہ آیا وہ یہی کچھ تھا، جب میں کوفہ سے نکلا تو حضرت مسلم ابن عقیل اور حضرت ہانی ابن عروہ کے قدموں میں رسیاں ڈالی جا چکی تھی اور ان کی لاشہائے اطہر کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کے آیا ہوں۔ جب اس کا یہ جملہ ان دو حاجیوں کے سامنے آیا، انہوں نے اسے چھوڑا، اگلی منزل پہ پہنچے تو امام کا خیمہ لگ چکا تھا، پڑاؤ پہ اتر گئے تھے، ایک بڑا خیمہ جس میں امام حسین اپنے سارے شرکاء مردوں سمیت بیٹھے ہوئے تھے، وہاں وہ لوگ آئے، دیکھا کہ مجمع مردوں سے بھرا ہوا ہے، وہ امام کی خدمت میں سلام کرتا ہے اور سلام کرتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، ہمارے پاس ایک خبر ہے، وہ خبر بڑی اہم ہے، اگر ہمیں اجازت ہو تو ان سب ساتھیوں کے سامنے آپ کو بتا دیں، اور اگر آپ پسند کریں تو اکیلا ہمیں ٹائم دے دیں، ہم علیحدہ آپ کو بتائیں۔ اس وقت امام نے خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنے رفقا کو دیکھا۔ اب میں یہی کہہ سکتا ہوں، کہیں ابو الفضل عباس تھے، کہیں علی اکبر تھے، کہیں اور محمد تھے، کہیں قاسم تھے، یہ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ مثل ستاروں کے اپنے شمس امامت کے گرد تشریف فرما تھے۔ حضرت نے ان سب کو دیکھا اور پھر یہ کہا ان میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے یہ خبر چھپانے کی ضرورت ہو، تم ظاہر بظاہر بتا دو۔ وہ آئے امام کی خدمت میں بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے مولا وہ سوار جس سے آپ ملنا چاہتے تھے، کہا ہاں، وہ راستہ بدل گیا تھا، کہا ہاں، ہم جا کے اس کو ملے اور ہم نے اس سے کوفہ کی خبر پوچھی، کہا کیا بتایا اس نے؟ اللہ جانے یہ جملہ کتنا سخت تھا۔ حضرت کے سامنے جب انہوں نے کہا ہم جب نکلے کوفہ سے تو مسلم وہانی کے لاشوں کے قدموں میں رسیاں ڈال کر کوفے میں پھرایا جا رہا تھا، امام حسین کے آنسو بہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد زبان میں جاری ہونے لگا، اور جب سنا ان سب نے سارے بیٹھ کر رونے لگے۔ 1400 سال بعد آپ اگر مسلم کی شہادت اور ہانی کی شہادت کے جملے سن کر کوہرام سے رونا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، بتا عباس کتنا روئے، بتا علی اکبر کتنا روئے، بتا قاسم و محمد کے آنسو کیوں نہ بہے، سب نے رونا شروع کر دیا۔ امام حضرت عقیل کی اولاد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے اولاد عقیل، ہے میرے چچا کی اولاد، تمہارا حصہ ہو گیا، اب بھی میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اللہ جانے کیا مصلحتیں تھی امام کے فرامین میں، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اولاد عقیل نے کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر مسلم کا بدلہ لے لیا تو لے لیا، ورنہ جہاں مسلم گیا ہم بھی ادھر جائیں گے۔ عزادارو یہ محفل اسی طرح گریے میں مصروف تھی کہ امام حسین نے اس مردانہ خیمے کو چھوڑا اور چلے گئے زنانہ خیمے کی جانب۔ بی بی زینب کبریٰ کے خیمے میں جا بیٹھے، فرمایا میری بیلیا، میرے مسلم کی ایک چھوٹی بچی ہمارے ساتھ ہم سفر ہے، ذرا اس کو بلایا جائے۔ دختر مسلم کو بلایا گیا، اما الیتیم فلا تقہر واما السائل ولا تنہر۔ امام نے بچی کو گود میں بٹھایا، دختر مسلم کے سر پہ دست شفقت کو پھیرنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد وہ بچی بول کے کہنے لگی مولا کیا میرے بابا کو خیر تو ہے، کیا میرے بابا کو خیر تو ہے؟ امام کا جواب آیا آج کے بعد مجھے اپنا بابا سمجھو، میری بہن کو اپنے لیے ماں سمجھو، بس اتنا کہا، گریہ زنان خانے میں بھی شروع ہو گیا۔ میں مجلس کو تکمیل کرنے کے لیے آخری جملہ یہی کچھ کہہ سکتا ہوں، اے دختر مسلم تیری قسمت اچھی تھی، اے دختر مسلم تیری قسمت پھر بھی اچھی تھی، تیرا بابا سفر میں مارا گیا، تو سفر میں یتیم ہوئی، لیکن تیرے سر پہ دست شفقت پھیرا گیا۔ آؤ جی بھر کے روئے، ہائے سکینہ، ہائے فاطمہ، تم کربلا میں یتیم ہوئی، سر پہ دست شفقت کجا، اور چہروں پہ تماچے، رسیوں میں بندھنا، شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا جانا۔ ہائے سکینہ، اس وقت تیرا کیا حال تھا جب تو اپنے بابا کے لاشے پہ آئی تھی؟ پامال جنازہ، سینہ پیسا گیا، سینے کی ہڈیاں پشت سے ایک ہو گئی۔
بھائی اس طرح ہوتا ہے یتیموں پہ رحم کرنا. خدا بندہ تجھے ان پاک ہستیوں کی عظمت کا صدقہ، ان شہدائے کربلا کی شہادت، ان اسارائے آل محمد، اس خاندان تطہیر کی مظلومیت کا صدقہ، جتنے آئے ہیں سب کی عبادت کو قبول فرما. جو موجود ہیں ان کی حاجات کو بھرلا، جو غیر موجود ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما. بانیان خصوصی طور پر آپ سے اپیل کرتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما اور ان کے بزرگان کو مغفرت سے سرفراز فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا